لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وأهل بيته أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. سب سے پہلے حضور قبلہ عالم پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر محمد نقیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کی خدمت میں دست بدستہ سلام پیش ہے. تمام احباب کی خدمت میں سلام پیش ہے. آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ یہاں تشریف لائے. گویا کہ ہمارے بھاگ کھل گئے، نصیب کھل گئے. اللہ والوں کی کچھ باتیں خاص ہوتی ہیں جو انہیں دیگر تمام مخلوقات سے ممتاز اور منفرد بناتی ہیں، اعلیٰ بناتی ہیں. اس لیے کہ وہ اللہ رب العزت کے قریب ہیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب، حضور علیہ السلام کی رحمت خاص، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عنایت خاص ان کے مقدر میں لکھ دی گئی، ان کے نصیب میں لکھ دی گئی. یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر ملأ الاعلیٰ کے فرشتے بھی ناز کرتے ہیں، جنت والے بھی ناز کرتے ہیں، عرش والے بھی، فرش والے بھی، ہر ایک مخلوق ناز کرتی ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ یہ درجہ اللہ رب العزت اس کا برملا اعلان فرماتے ہیں. جبرائیل امین کو اپنی خدمت میں حاضر ہونے کا حکم دے کر ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ جبرائیل فلاں بندے سے ہم محبت کرتے ہیں. جبرائیل سکوت اختیار کرتے ہیں، پھر عرض گزار ہوتے ہیں کہ اللہ میرے لیے کیا حکم ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جبرائیل ہم تمہیں پیدا کرنے والے ہیں، ہم تمہارے مالک اور تمہارے خالق ہیں، پس جو چیز ہم نے اختیار کی ہے وہ تم بھی اختیار کرو، یعنی تم بھی محبت کرو. پھر جبرائیل امین سے حکم ہوتا ہے جاؤ اہل جنت سے یہ کہہ دو کہ فلاں بندے سے ہم محبت کر رہے ہیں، فلاں بندہ ہمارا محبوب ہے. اے تمام اہلیان جنت تم سب کے سب اس بندے سے محبت کرو. فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے، یہی اعلان ہوتا ہے ملأ الاعلیٰ کے اندر، اعلان ہوتا ہے آسمانوں کے اندر، زمینوں کے اندر. اور ہر وہ چیز جو خالق کائنات نے پیدا فرمائی ہے اس کو یہ حکم خاص ہوتا ہے کہ اس سے محبت کرو میرے فلاں بندے سے. یہ اعلان کیا جاتا ہے فرشتوں کی طرف سے کہ اس لیے کہ اللہ ان سے محبت کر رہا ہے. تو یہی چیز ہے چار انداز عالم کے اندر، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک. آپ کسی اللہ والے سے ملیے، بلکہ آپ کے سامنے اللہ کے ولی موجود ہیں. آپ اپنے دلوں کی کیفیت کیا محسوس کرتے ہیں؟
یہ دلوں کی کیفیات، یہ دلوں کی حالت جو ہے، یہ کوئی عام حالت نہیں ہے۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے بس میں ہو، میں اپنے ہاتھ پر اپنا دل رکھ کر ان کے قدموں میں پیش کروں، اپنا سب کچھ پیش کروں۔ یہ کیا ہے؟ یہی تو اس حدیث پاک کا سارا لب لباب ہے، اس کا خلاصہ ہے، اور اس کی تشریح ہے کہ اللہ رب العزت نے دل کے اندر محبت ڈال دی ہے اپنے مقبول بندے کی۔ اللہ تعالیٰ یہی ہماری نسبتیں قائم رکھے، یہی محبتیں قائم رکھے۔ میں نے چونکہ حدیث مبارک پیش کی، زیادہ چونکہ یہاں پر خطابت کا وہ نہیں کرنا اور نہ ہی اتنی ہمت اور جرت ہے، لیکن آخر میں چاہوں گا کہ 2 نعتی اشعار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کروں۔ اب حضرات میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ اجازت حضرت۔ کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی، کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی، فرد عصیاں میری مجھ سے لے کر کالی کملی میں اپنی چھپا لی، وہ عطا پر عطا کرنے والے، اور ہم بھی نہیں ٹلنے والے، وہ عطا پر عطا کرنے والے، اور ہم بھی نہیں ٹلنے والے، جیسی دیوڑی ہے ویسے بھکاری، جیسا داتا ہے ویسے سوانی، کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، مل کر پڑھی، کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا، اور میں گدا ہوں مگر کس کے در کا، وہ جو سلطان کون و مکان ہے، میں گدا ہوں مگر کس کے در کا، وہ جو سلطان کون و مکان ہے، یہ غلامی بڑی مستند ہے، یہ غلامی بڑی مستند ہے، میرے سر پہ ہے تاج جلانی، کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی، میں مدینے سے کیا
گئی ہے، میں مدینے سے کیا آ گیا ہوں، زندگی اندر فضا سونی سونی، گھر کے باہر سما خالی خالی، گھر کے اندر فضا سونی سونی، گھر کے باہر خالی خالی، کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مہربانیاں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لطف و کرم، اور یقیناً یہ بات اظہر من الشمس ہے، سورج کی طرح آیا ہے۔ آپ اپنے مرشد کریم کی صحبت میں رہنے والے لوگ ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، اور انہی کے بتائے ہوئے طریقوں پر چاہتے ہیں اور چلتے بھی ہیں۔ آپ جانتے ہیں اچھی طریقے سے کہ ان کی ساری توجہ، ان کی ساری محبت اور ان کی عقیدت کا مرکز و محور جناب تاجدار انبیاء سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات طیبہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عرفان، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عطا کردہ حصے میں سے یہ آپ میں وہ ساری چیزیں بانٹ رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نسبت آپ کو عطا کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہر وہ ادا جو حضور علیہ السلام کی زندگی کا خاصہ رہی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام وہ ادائیں، حضور کی وہ تمام سنتیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام حیات طیبہ کی جتنے بھی پہلو ہیں، آپ کے مرشد کریم ہر ایک پہلو سے محبت کرنے والے ہیں، ہر ایک حضور علیہ السلام کی عطا کو خود بھی اس پر عمل کرنے والے ہیں، آپ کو بھی اس پر عمل کی دعوت دینے والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر ایک صحابی آئے، مجھے یہ حدیث یہاں پر یاد آ گئی اور اسی ضمن میں سے میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، مجھے کوئی اتنا آسان راستے بتائیں کہ جن کو میں اپنا کر اللہ رب العزت کی رضا حاصل کروں اور مجھے جنت مل جائے۔ توجہ فرمائیے، جنہیں مجھے جنت مل جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آسان ایسے راستے ہیں کہ جن کو تم اپناؤ گے اللہ رب العزت بھی راضی ہوگا، اللہ کا رسول بھی تم سے راضی ہوگا، اللہ اور اللہ کا رسول آپ سے راضی ہوں گے۔ عرض کی آقا وہ کون سے راستے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ۔ عرض کی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھانا کس کو کھلائیں؟ حضور نے فرمایا ہر خاص و عام کو کھانا کھلاؤ۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ آپ کے آستانے پہ لنگر چل رہا ہوتا ہے، اس لنگر میں بلا امتیاز امیر بھی آتے ہیں، غریب بھی آتے ہیں، بھوکے بھی آتے ہیں، محتاج بھی آتے ہیں، ہر نسل کے لوگ آتے ہیں، ہر قبیلے کے لوگ آتے ہیں۔ تو گویا آپ کے مرشد کریم حضور علیہ السلام کے اس فرمان پر عمل کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہہ دی۔ تو یہ ہے وہ رنگ حضور علیہ السلام کا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ سلام دو،
اب اس کی تفسیر کے اندر اس کی مزید وضاحت بہت سارے علماء نے کی. سلام سلامتی سے بھی ہے، سلام امن سے بھی ہے، سلام محبت سے بھی ہے، سلام اخلاص سے بھی ہے، سلام دوسرے کے لیے اپنی نوازشات دوسرے کو عطا کر دینا، دوسرے کو اپنی محبت عطا کرنا، دوسرے کو اپنی توجہ عطا کرنا. حضور نے فرمایا ہر کس و ہر خاص اور عام کو یہ سلام کرو. مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آپ اپنے مرشد کریم سے دیکھتے ہیں، آپ کے مرشد کریم آپ پر مہربانیاں بھی کرتے ہیں. سلام کے اندر مہربانی بھی آتی ہے. سلام کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو لفظ ارشاد فرمایا، اس کے اندر وہ ساری چیزیں ان کا احاطہ کرتا ہے. ایک یہ لفظ، ایک سلام ہوتا ہے السلام علیکم، ٹھیک ہے، پھر اس کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہو گئیں. اور آپ اپنے مرشد کریم سے یہ ساری چیزیں پاتے ہیں کہ نہیں؟ اونچی آواز سے جواب دیجئے. اخلاص آپ کو یہاں سے ملتا ہے، سلام بمعنی اخلاص. محبت ملتی ہے، اونچی آواز سے جواب دیجئے. پیار ملتا ہے، توجہ ملتی ہے، نظر کرم ملتی ہے. یہ ساری چیزیں مستند کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ یہ لفظ سلام کے اندر داخل. تو یہ بھی آپ کو آپ کے مرشد کے آستانے سے مل رہا ہے. یہ تقسیم فرمانے والے، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیض کیا کر رہے ہیں؟ تقسیم فرما رہے ہیں. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیسری چیز یہ ہے کہ ہر ایک سے نرمی سے بات کرو. ہر ایک کے ساتھ کیا کرو؟ نرمی سے بات کرو. اونچی آواز میں بات مت کرنا، گلا پھاڑ کے بات مت کرنا، بلکہ ہر ایک سے بڑے تحمل کے ساتھ، بڑی مہربانی کے ساتھ، بڑے میٹھے انداز کے اندر حضور نے فرمایا کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنا. اور آپ کو یہ چیز بھی تو مل رہی ہے کہ نہیں؟ اونچی آواز سے کہیے. تحمل مل رہا ہے، مستقل مزاجی مل رہی ہے، پیار مل رہا ہے، ایثار مل رہا ہے، قربانی مل رہی ہے، برداشت مل رہی ہے، تقوی مل رہا ہے. یہ سارے وہ تحفے ہیں کہ جن کا مرکز و محور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک کا صدقہ ہے. یہ ساری چیزیں پوری امت میں تقسیم ہو رہی ہیں. حضور کے چاہنے والے اپنا حصہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وصول کرتے ہیں اور اپنے عاشقوں میں بانٹ رہے ہیں. اپنے عاشقوں میں، اونچی آواز سے کہیے، اپنے عاشقوں میں تقسیم کر رہے ہیں. اپنے عاشقوں میں بانٹ رہے ہیں. حدیث پاک کے تینوں حصے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو صحابی سے ارشاد فرمائے ہیں، میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. آپ میری بات سے متفق ہیں یا نہیں؟ متفق ہیں نا؟ تو پھر آپ خوش نصیب ہیں. اور پھر آپ کو جنت کی ضمانت جناب تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمائی. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات، اللہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسا غنی فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جس نے بھی مانگا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اتنا عطا فرمایا کہ کبھی اس کو مانگنے کی ضرورت نہیں. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، ارے دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں. سرکار دو عالم نور مجسم سرور انبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے عقیدت، یہ زندگی کا اصل سرمایہ ہے. یہی زندگی کی اصل کمائی ہے. آج جو لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفات انور، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اعجاز، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب،
اور ان تمام امور پر بات کرتے ہیں، گویا ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جیسا کہ نعوذ باللہ انہیں اختیار ملا ہے، یا اللہ کی طرف سے ان کے پاس کوئی پیمانہ ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا اندازہ لگائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے سوا مجھ محمد الرسول اللہ کی ذات کی حقیقت کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ حضور نے فرمایا میری ذات کی حقیقت کو کوئی بھی سمجھ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو اتنا اعلیٰ و عرفہ بنایا ہے کہ تمام رفتوں کی انتہا، تمام بلندیوں کی انتہا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مرتبہ اور مقام ہے، اور آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ کے شیخ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے ہیں، عقیدت کا اظہار کرنے والے ہیں، اور ان کے شب و روز جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں بسر ہونے والے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے اور سچے عاشق ہیں۔ یہی تو نشانی ہوتی ہے کہ جب بھی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نامی گرامی آئے، نظریں جھک جائیں، دل بھی جھک جائے، انسان اخلاص کا محبت کا عقیدت کا ایک پیکر بن جائے، اور ساری زندگی کا حاصل مقصد ہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے۔ اور دنیا میں رکھا کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہوتے، یہ ماں باپ بھی نہ ہوتے، انبیاء بھی اس دنیا کے اوپر نہ آتے، یہ عالمین کا نظام ہی نہ چلتا، تو ماننا یہ پڑے گا کہ ہر ایک چیز کا ہونا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہی ہے۔ تو کیوں نہ ہم اپنے عشق و محبت کا، اپنی عقیدت کا مرکز محور گنبد خضرا کو بنائیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھیں کہ جن کا رشتہ مکین گنبد خضرا کے ساتھ مضبوط اور مستحکم ہو، اور جن کو ان کے حصے کی خیرات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما رہے ہوں۔ اسی لیے کہ یہ صدقہ جو ہے یہ بارگاہ رسالت کا صدقہ ہے، یہ ہماری خود کی کمائی نہیں ہے، ہمارے آباء و اجداد کی کمائی نہیں ہے، ہمارے بزرگوں کی، ہمارے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگوں کی کمائی کا حصہ نہیں ہے، یہ سارا کچھ صدقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ نہ مال اولاد دا صدقہ، نہ کاروبار دا صدقہ، نہ مال اولاد دا صدقہ، نہ کاروبار دا صدقہ، اسی تے کھا دیا یارو خدا دے یار دا صدقہ، اسی تے کھا دیا یارو خدا دے یار دا صدقہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس محبت کو قائم اور دائم رکھے، اور یقین جانیے کہ ایسی ہستی کہ جس کو دیکھ کر آپ کا دل چاہے کہ میں ان کے قریب ہو جاؤں، ایسی ہستی کہ جس کو دیکھ کر یہ آپ کا دل چاہے کہ میں ان کے پاس ہی بیٹھا رہوں، میں ان کے پاس ہی بیٹھا رہوں، میں ان کی محفل میں ہی بیٹھا رہوں، میں ان کی باتیں ہی سنتا رہوں، میں ان کے مواعظ سے مستفیض ہوتا رہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ دل کے سودے۔ یہ کیا ہے بولیے؟ یہ دل کے سودے ہیں، یہ آپ کے اور میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر لاکھوں ہزاروں لوگ کسی سے متاثر ہو جاتے ہیں، یا کسی کی صحبت اختیار کرنا چاہتے ہیں، یا کسی کی مجلس میں بیٹھنا چاہتے ہیں، یا اپنا دل فرش راہ کرنا چاہتے ہیں ان کے قدموں میں، یا ان سے اپنے والہانہ پیار کے مختلف طریقوں اپنا کر اپنے پیار کا اظہار کرتے ہیں، کبھی نعروں کی صورت میں، ہاں جی، کبھی محبت کی صورت میں، کبھی ان کے روپ کی صورت میں کہ جو مرشد کا میرا روپ ہے وہی میرا روپ ہو، جیسے میرے مرشد نے داڑھی مبارک رکھی ہے ویسے میں رکھوں، جیسے میرے مرشد
کھاتے پیتے ہیں میں اسی طرح سے کھاؤں پیوں جس طرح سے ان کے چلنے کا انداز ہے، اٹھنے کا انداز ہے، بیٹھنے کا انداز ہے۔ یہ سارا کیا ہے؟ یہ سلسلہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جان نثار صحابہ کرام جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر ادا کو دیکھتے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا کو اپنانے کی کوشش کرتے، ہر ایک ادا کو اپنانے کی کوشش کرتے تھے، اور یہ کوشش کرنا ان کے اس محبت کی جذبے کی نشانی تھی جو ان کے دلوں کے اندر جناب سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تھا۔ تو اگر آپ اپنے مرشد کے ساتھ ایسی چیزیں کہ جو شریعت کے دائرے اختیار میں ہیں ان کو اپناتے ہیں تو یقیناً آپ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ کہہ دیجئے، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اقدس کو پورا کر رہے ہیں۔ سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا قوم کا رہبر اور رہنما کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری سنت پر اور میرے راستے پر عمل پیرا ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ میرے جھنڈے کے تلے ہوگا اور اس کے ساتھ محبت کرنے والے اسی کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ تھوڑا اونچی آواز سے سبحان اللہ کے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت عطا فرمائی اپنے امت کے ان لوگوں کے لیے، ان اولیاء کے لیے، ان کاملین کے لیے کہ جن سے محبت امت کا ایک خاص طبقہ کرتا ہے اور جو شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کو اپنا کر چلتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ آج کل بہت زیادہ دعوے کیے جاتے ہیں بزرگی کے، بہت زیادہ دعوے کیے جاتے ہیں کہ ہم بزرگ ہیں، ہمارا فلاں مقام ہے، فلاں مقام ہے۔ جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یا حضرت کس طرح سے معلوم ہوگا کہ فلاں شخص اللہ کا ولی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک شخص یہ دعویٰ کرتا ہے، ایک شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، میں عارف باللہ ہوں، مجھے اللہ رب العزت کے در تک پہنچ ہے، میرے پاس مجھے مقام اللہ نے دیا ہے، آپ نے فرمایا اس چیز کے بعد، اس دعوے کے بعد یہ دیکھو کہ اگر وہ شخص آسمانوں کے اندر اڑ رہا ہے، اگر وہ شخص زمین میں گڑے ہوئے مردے نکال کر باہر زندہ ان میں زندگیاں پھونک رہا ہے، بیماروں کو صحت دے رہا ہے، اندھوں کو روشنی دے رہا ہے، آپ نے فرمایا یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو دیکھ کر انسان عقل حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ بھئی مردہ زمین سے نکالنا، بیمار کو شفا دے دینا، بینائی آنکھوں کی واپس لوٹ کے آنا، یہ بھی تو کمال ہی ہے نا۔ فرمایا ان کمال کو نہ دیکھو، یہ کمال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک سنت کے سامنے کوئی درجہ نہیں رکھتے، کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اگر ایسا شخص کہ جو تارک سنت ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی میں نہ ہو، شریعت پر عمل کرنے والا نہ ہو، فرمایا کہ وہ بے شک یہ سارے افعال اس کے ہاتھ سے سرزد ہو جائیں، سر انجام دیتا رہے، فرمایا کہ وہ ہرگز اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ارے اللہ کے ولی کی نشانی جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صحیح سچے معنوں میں اتباع کرنے والا ہی شخص ہو سکتا ہے، جس کے دل میں جناب سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، جس کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت ہوگی، جس کے دل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی محبت ہوگی، اور جس کے دل میں تمام اولیاء اللہ کی محبت ہوگی، اور اس کا ہر ایک قدم شریعت کے مطابق ہوگا، یہ ساری چیزیں ہوں گی تب وہ اللہ کا ولی کہلایا جا سکتا ہے۔ اللہ کے ولی کے لیے یہ نشانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو ایک خاص نسبت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حاصل ہے، آپ یہ تمام چیزیں اپنے مرشد کامل میں دیکھ سکتے ہیں۔ صاحب شریعت بھی ہیں، روحانیت والے بھی ہیں، اور اس درگاہ سے آپ کو شریعت کا ہی علم دیا جاتا ہے، اس درگاہ سے آپ کو
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب سکھایا جاتا ہے، اس لیے کہ اس درگاہ کا یہ ماننا ہے اور اس کا یہ دستور ہے کہ ہر چیز جو ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ اور حضور کا فیضان ہے۔ ہر ایک مرید، ہر ایک غلام اس وقت تک کمال والا نہیں ہو سکتا، یہ اس درگاہ کا سبق ہے، جب تک کہ جناب محمد رسول اللہ کی محبت کا جام نہیں پی لیتا۔ اس لیے کہ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نام مکمل ہے، اور محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ حضور کی محبت آپ کے آستانے کا پہلا منشور، حضور کی محبت آپ کے آستانے کا پہلا اور آخری ہی درس، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی سرشاری، حضور علیہ السلام کی محبت میں دیوانہ وار مستانہ وار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار رہنے والوں، اسی دنیا کے اوپر تمہیں مبارک ہو کہ جس کا دل نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام گرامی لے کر اندر ہی سے جھک جائے تو وہ صاحب ایمان ہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ بولو، صاحب ایمان ہی ہے، اس کے ایمان میں کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا۔ ارے ایمان میں اس ہی کے شک ہوگا کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام سن کر خوش نہ ہو، جو حضور علیہ السلام کا ذکر پاک سن کر خوش نہ ہو، جس کے سامنے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی لیا جائے اور حضور علیہ السلام